ہر سال آپ کی گلی سے مسلمانوں کا ایک جلوس گزرتا ہے، ہاتھوں میں سبز جھنڈے لیے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کے اس جلوس کا مقصد اپنے نبی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف ایک اختلاف سامنے آتا ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے؟ نبی نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، دین کے اندر تیسری عید کو اگر آج تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس ٹاپک پر علماء کی ڈیبیٹس، بکس اور کافی لیکچرز موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہر سال مسلمان ایک دوسرے کے سیکٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کو لے کر آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوال ہوں گے، اور اگر آپ یہ کمپلیٹ ویڈیو آج سن لیتے ہیں تو واقعی ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا کسی بھی اسلامک پرنسپل سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور اسی سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام سے جب منڈے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کو ڈائریکٹلی اس دن کے ساتھ مینشن کیا۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ منڈے میرا برتھ ڈے ہے لہٰذا اسے سیلیبریٹ کرو، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس دن کو عبادت یعنی روزے کے ذریعے یاد کیا۔ اور یہی پوائنٹ میلاد کی ڈسکشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میلاد منانے والوں کا دعویٰ یہ بالکل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایز اٹ از اسی فارم میں عید میلاد النبی منایا جاتا تھا جیسے آج منایا جاتا ہے۔ ان کا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنی اصل میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بنیاد نبی علیہ السلام کے اپنے ایک عمل سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن جہاں ایک سوال پھر کھڑا ہوتا ہے، اگر نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی ولادت کو یاد کیا تو پھر صحابہ کرام نے ہر سال ربیع الاول کی محفل کیوں نہ کی؟ اور اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر بعد کے محدثین نے آخر کس بنیاد پر میلاد کو نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ڈکلیئر کیا؟ بس اصل ڈیبیٹ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس ڈیبیٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کامن مسٹیک سے بچنا ہوگا۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایگزیکٹ میلاد کی یہی فارم موجود تھی، لیکن فقہ اور اسلامی ہسٹری میں ہر مسئلے کو صرف اسی ایک سوال سے ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا۔ کبھی کسی عمل کی اسپیسیفک فارم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل قرآن، سنت یا کسی اسٹیبلشڈ اسلامک پرنسپل میں موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم دین سیکھنے کے لیے اسلامک بکس پرنٹ کرتے ہیں، آن لائن لیکچرز دیکھتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اسلامک کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ ایگزیکٹ فارم نبی علیہ السلام کے زمانے میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک نیا دین ہے، کیونکہ سب کی اصل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اس لیے تمام مسلم سیکٹس کے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ اب اسی لیے میلاد النبی کی ڈسکشن میں بھی ہمیں 2 چیزوں کو سیپریٹ کرنا ہوگا، ایک میلاد کی اصل اور دوسرا میلاد کی اسپیسیفک فارم۔ اور جب ہم ان دونوں کو الگ کر کے دیکھیں گے تو پوری ہسٹری کافی حد تک کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے، نبی علیہ السلام کے دور کے بعد صحابہ اور تابعین کا اس بارے میں کیا عمل تھا؟ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت کو کسی اور طریقے سے منایا، یا پھر میلاد النبی کا کنسیپٹ صدیوں بعد سامنے آیا؟ ہمیں صحابہ کرام کے دور میں 12 ربیع الاول کا ہر سال ایک اینول گیدرنگ کرنا یا سیلیبریشن کرنا کسی بھی اسلامک ریکارڈ میں نہیں ملتا جو آج کے جلوس یا محفلوں کی صورت میں نظر آتا ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا غیر اہم تھا، بالکل نہیں۔ صحابہ کی زندگی کا سب سے بڑا مرکز ہی رسول اللہ کی ذات، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت تھی، اور انہوں نے آپ کی زندگی کے واقعات کو یاد کیا، آپ کے اقوال روایت کیے، آپ کے شمائل کو محفوظ کیا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو اگلی نسل تک منتقل کیا۔ لیکن اینول سیلیبریشن یہ ایک الگ ہسٹوریکل کویسچن ہے، اسی فرق کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب ذرا ٹائم لائن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین
اور پھر اتباع تابعین کا دور آیا اور اسلام کا دائرہ عرب سے نکل کر شام، مصر، عراق اور پرشیا اور پھر دنیا کے بہت سے علاقوں تک پھیل گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے، پہلی میلاد گیدرنگ آخر ہمیں نظر کہاں آتی ہے؟ یہاں سے ہسٹری اب اور بھی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم میڈیول اسلامک سورس کو دیکھتے ہیں تو میلاد کی گیدرنگ کا ذکر سامنے آنا شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک خاص فرق ہے۔ سب سے پہلے 604 ہجری میں ملک مظفر، جو کہ عراق کے خود مختار حکمران تھے، ان کی اس میلاد گیدرنگ میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے شرکت کی، اور اس وقت کے سب سے بڑے امام دہیہ کلبی نے ان کے اس عمل پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اور پھر بعد کے زمانوں میں مختلف ائمہ یعنی امام ابن کثیر اور امام جلال الدین سیوطی جیسے بڑے بڑے محدثین نے ان کے اس عمل پر ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد علماء نے اس عمل کو اپنے اصولی فریم ورک کے اندر دیکھتے ہوئے اس کی کنڈیشنز کو ڈسکس اور اسے جائز یا مستحسن قرار دیا، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جسے سمجھنے کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ایک طرف یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے اسی اسپیسیفک فارم میں ثابت نہیں ہے، اس لیے جائز کیسے ہوا؟ اور دوسری طرف جواب دیا جاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو بعد میں آرگنائز ہو، ضروری نہیں کہ وہ نیا دین ہو، اصل یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اگر اس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو اس لحاظ سے وہ ایک بدعت بن جاتا ہے، اور یہاں سے محدثین کے درمیان ہوتی ہے ایک بدعت کی ڈیبیٹ۔ اور اسی پوائنٹ پر اب امام ابن حجر عسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی کی اس بارے میں ڈسکشن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگلا سوال یہ ہے کہ ان بڑے محدثین نے آخر کس دلیل کی بنیاد پر اس عمل کو جائز بلکہ باعث اجر و ثواب لکھا، اور کیا ان کی بات صرف محبت تک لمیٹڈ تھی یا ان کے پاس واقعی ایسے دلائل موجود تھے کہ جن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اس دن کو منانے کو باعث اجر و ثواب لکھا؟ امام ابن حجر عسقلانی اب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے مشہور شرح امام ابن حجر عسقلانی نے ہی لکھی، یعنی فتح الباری۔ امام ابن حجر عسقلانی سے جب اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا میلاد منانا کیسا ہے، ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ یہ نبی اور صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھا اس لیے منانا حرام ہے، اس لیے بات ہی ختم، بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو اصولی نظریے سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میلاد کی اسپیسیفک فارم پہلی جنریشن سے منقول نہیں، لیکن اگر اس میں اچھی اور شریعت کے مطابق چیزیں ہوں اور بری چیزیں شامل نہ ہوں تو اسے ایک گڈ انوویشن یعنی بدعت حسنہ کے فریم ورک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی ایک مثال بھی دی، یہاں انہوں نے عاشورہ کے روزے کو ریزننگ کے طور پر مینشن کیا، کیونکہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا گیا کہ وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ جواب ملا کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب امام ابن حجر کی ریزننگ سمجھیے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی کسی بڑی نعمت کے ملنے پر اس دن کو کسی عبادت کے ذریعے یاد کیا جا سکتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کی ریزننگ کی، اور ان کی ریزننگ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ وہ میلاد کو ایک ایسی گیدرنگ کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، لوگ جمع ہو اور کھانا کھلایا جائے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ عمل اچھی چیزوں پر مشتمل ہو اور حرام چیزوں سے پاک ہو تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر اب ہم دونوں سکولرز کی ریزننگ کا نتیجہ دیکھیں تو میلاد کی ایگزیکٹ یہ فارم نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، لیکن اگر اس میں کی جانے والی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اور اس گیدرنگ کا مقصد نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی، سیرت کا ذکر، درود پاک پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اللہ کا شکر ہے، تو انہوں نے اسے جائز لکھا ہے، کیونکہ اس سب کی اصل صحیح مسلم کی اسی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کو خود روزہ رکھ کر منایا۔ لیکن اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے، امام ابن حجر اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو ٹھیک لکھ دیا، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا،
لہٰذا یہ بدعت کا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اور یقین کرے یہی پوری ڈیبیٹ کا سینٹر چھپا ہے، کیونکہ اگر ہم بدعت کا مطلب ہی غلط سمجھ لیں تو میلاد کی ڈیبیٹ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ میلاد ہوتا تھا یا نہیں، بلکہ اگلا سوال یہ ہے کہ آخر بدعت کیا ہوتی ہے، اور کیا ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی وہ بدعت ہے؟ اب اگر اس کا جواب ہے ہاں، تو پھر اسلامک ہسٹری کی بہت سی ڈیولپمنٹس کو ہمیں اسی اسکیل سے دیکھنا ہوگا، اور اگر اس کا جواب ہے نہیں تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ محدثین نے بدعت کی کیا تعریف کی ہے اور بدعت کو کن مختلف تعریفوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہی میلاد کی ڈیبیٹ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بدعت کا کنسیپٹ اتنا سمپل نہیں ہے۔ لفظی طور پر بدعت کا مطلب ہے کسی چیز کا پہلے نہ ہونا اور اس کا بعد میں ظاہر ہونا، لیکن جب ہم اسی ورڈ کو شریعہ کے ٹیکنیکل میننگز میں یوز کرتے ہیں تو علماء نے اس کی تفصیل کی ہے، اور اسی لیے کلاسیکل سکولرز کے درمیان بدعت کی کلاسیفیکیشن پر بھی ہمیں ڈیبیٹ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی جو کہ فقہ کے امام ہیں، انہوں نے بدعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ نئی چیزوں میں وہ چیز جو قرآن، سنت یا اجماع کے اصول کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، اور جو ان اصولوں کے خلاف نہ ہو اس ہر نئی چیز کو ایک ہی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی یہاں پر سمجھیے، امام شافعی کے نزدیک اگر کسی بھی عمل کی اصل قرآن، حدیث یا اجماع میں موجود ہو تو اس کو حرام بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کافی سکولرز کی رائٹنگز میں بدعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفصیلی فریم ورک ملتا ہے، یعنی آسان لفظوں میں ہر وہ چیز بدعت ہے جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اور ہر وہ نئی چیز بدعت نہیں ہے کہ جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے نہیں کیا یہ اپنے آپ میں ہر فائنل مسئلے کا آنسر نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ کریکشن بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ جو بھی چیزیں اچھی لگے وہ دین کا حصہ بنا لی جائیں، بالکل نہیں۔ دین میں کسی بھی نئے عمل کو ریلیجیس ورچو دینے کے لیے اس کی اصل اور شریعہ کے پرنسپلز کو دیکھنا لازمی ہے۔ یہاں آپ ایک اور مثال کو سمجھیے تاکہ آپ کو یہ ساری ڈسکشن سمجھنے میں آسانی ہو۔ احادیث کی کتابیں، سیرت النبی کانفرنس، صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، رائیونڈ کا اجتماع، اور ایسا بہت کچھ جو ہمارے مسلمان بھائی ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کرتے یا مناتے ہیں، لیکن یہ سب ہمیں اسی اسپیسیفک فارم کے ساتھ نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کے زمانے میں نظر نہیں آتا۔ تو کیا یہ سب بدعت ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں جواب دیا جائے گا کہ اس سب کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اصول ہم ان سب اعمال کے جائز ہونے پر اپلائی کرتے ہیں، آخر عید میلاد النبی پر وہ اصول اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے جسے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کیا جو کچھ آج میلاد النبی کے موقع پر ہوتا ہے آیا وہ سب کچھ جائز ہے، یا پھر میلاد کے بھی کچھ اصول اور باؤنڈریز ہیں؟ کیونکہ میلاد کا مقصد صرف سیلیبریشن نہیں ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت پر اللہ کا شکر کرنا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص پوری رات محفل میں بیٹھا رہے، درود و سلام پڑھے، نعت سنے، لیکن صبح نماز سے پہلے جا کر سو جائے اور فجر کی نماز نہ پڑھے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، تو پھر ہمیں خود سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم نے میلاد سے کیا سیکھا؟ اس لیے کلاسیکل سکولرز جب بھی میلاد کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو کنڈیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ گیدرنگ میں حرام چیزیں شامل نہ ہو۔ عید میلاد النبی صرف ایشیا میں نہیں بلکہ عرب، یورپ اور دنیا کے تقریباً ہر اسلامی ملک میں منایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ مسلمانوں کی ایک قلیل جماعت کا عقیدہ ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ دونوں سائیڈ کا ویو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ خود سوچ کر فیصلہ کریں کہ آیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔